عرب کا سب سے طاقتور اور ویسی پہلوان رکانہ رسول کریم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے رسول اللہ پر تنزیہ نگاہ ڈالی اور آپ پر بپتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم نے کیا داؤ کھیلا۔ اب الاثر لکھتا ہے کہ اس نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گھرا کر آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے ٹیک دیا۔ وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹکا۔ بھاری بھرکم وزن 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اب مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا رکانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہی اعلان کرو کہ آج سے تو مسلمان ہیں۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا۔ رکانہ کو یوں 3 بار پٹکنا تو دور کی بات، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو روپ اختیار کیا، اس میں خالد آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑانے والا اور ان کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمانوں کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد بن ولید کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ ایک نخلستان میں لیٹا ہوا تھا، اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ اس نے شکست کھا کر آنے والے قریش سے پوچھا کہ مسلمان میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور مارکوں کے درمیان دونوں کی چالوں کو لکیر بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن و حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑا اور منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا۔ جوانی میں وہ شاہ سوار بن چکا تھا۔ ستر سواری میں وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو صرف سپاہی نہیں بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور مرنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اس کی سوچوں کا دھارا کسی اور طرف چل پڑا تھا۔ مکے سے روانگی سے کچھ دن پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹکا تھا اور بدر میں آپ نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی تھی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت برا اثر خالد نے قبول کیا تھا۔
اسے یاد تھا کہ جب بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا تو مکے میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی۔ معرکے کا انجام کیا ہوا کہ لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے اور ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر لائے سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک ستر سوار نظر آیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے روتے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والے 17 افراد خالد کے قبیلے بنی مخزوم کے تھے اور سب کے ساتھ خالد کا خون کا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ ابو سفیان جو قریش کے سرداروں کا سردار تھا، اس کی بیوی ہندہ بھی موجود تھی۔ کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاصد، ہندہ نے پوچھا۔ تمہارا باپ عتبہ اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے، قاصد نے کہا، اور تمہارا چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے گالیاں دی، پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 17 افراد مارے گئے اور جو جنگی قیدی ہوئے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس بات پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا، بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور لوگوں کے لڑنے کے لیے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے چچا کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ نے، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے الولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا۔ خالد نے کہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑوں کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ اب آنکھوں کو مسلمان کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں جو ہمارا سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ سردار نے مجھے ایسا حکم دیا جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم ماننا نہیں چاہوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے کچھ روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکے کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے۔ جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان، جس نے 50,000 دینار منافع کمایا تھا،
काफिले की वापसी का रास्ता मदीने के करीब से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। इन्होंने पूरे काफिले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मुकाम पर काफिले को घेरे में ले लिया, लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊँट को ज़मीन के ऊंचे नीचे खदोखाल से फ़ायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया। खालिद का घोड़ा खरामा खरामा मदीने की तरफ चला जा रहा था मगर खालिद का ज़हन पीछे को सफ़र कर रहा था। इसे इस वक्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज़ जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने अपनी सरदारी मुझे दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फ़ैसला ये है कि मैंने अपने 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूँगा। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे ख़ानदान को ये फ़ैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा। फिर मंजूर है, ऐसा ही कर, मंजूर है की आवाज़ें उठी। मेरा दूसरा हुक्म ये है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंग बदर में हमारा जो आदमी मारे गए हैं इनके लवाकीन आहजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते, औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन में कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म ये है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है इनकी रहाई के लिए कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रहाई के लिए इनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और इनका फिदिया 1000 से 4000 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को 1 दिरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़ों की पीठ पर बैठे और मदीने की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो इसकी मुट्ठियां बंद हो गईं। गुस्से की लहर इसके सारे वजूद में फिर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी इसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया। इसे गुस्से इस बात पर आया था कि इजलास में तय हो गया था कि मुसलमानों के पास मक्के का कोई आदमी अपना कैदी छुड़ाने मदीने नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीने चला गया और फिदिया अदा करके अपने बाप को रहा करा लाया। इसके बाद कुरैश का कोई ना कोई आदमी चोरी छुपे मदीने चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर इस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रहा ना करा लाए होते तो खालिद अपने भाई की रहाई के लिए कभी न जाता। इसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि खालिद की रहाई के लिए वलीद को छुड़वा कर लाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर इस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रहा ना करा लाए होते तो खालिद अपने भाई की रहाई के लिए कभी ना जाता। इसे अपने भाइयों ने मजबूर किया कि वलीद की रहाई के लिए जाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वकार को ठेस पहुँचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन इसे एक ख्याल आया था। ख्याल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके कबीले के थे और आपके पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे। वो इतनी जर्री और दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब इनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि हमें नीचा दिखा हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। इन्हें एक नज़र देखूंगा। खालिद ने सोचा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखूंगा। वो अपने भाई हिसाम को साथ लेकर मदीने चला गया था। इसने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। इसे मालूम था कि बनु मखजूम के सरदार अल वलीद के बेटे का फिदिया 4000 दिरहम से कम नहीं होगा। ऐसे ही हुआ। इसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने जो कैदियों की रहाई और फिदिया की वसूली पर मामूर था कहा कि 4000 दिरहम अदा करो, हम फिदिये में कुछ रैत चाहते हैं। खालिद के भाई शाम ने इस मुसलमान से कहा, तुम लोग आखिर हम में से हो, कुछ पराए रिश्तों का ख्याल करो। अब हम तुम में से कुछ नहीं हैं।
مسلمان نے کہا، ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول سے بات کر سکتے ہیں؟ عصام نے پوچھا۔ خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے۔ یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری ہوئی تھیلیاں مسلمانوں کے آگے پھینک کر کہا، گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور عصام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ رستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا نوجوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طریقے کے مطابق مسلمانوں کی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، لیکن ولید کا انداز ایسا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پر اسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکے میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد، ولید نے کہا، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا اس کا نیا عقیدہ سچا، یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو، عصام نے کہا۔ غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے۔ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا ہے کہ محمد کے پاس کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے، خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، ان کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا۔ مدینے سے کچھ دور ذی الخلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی نہیں تھا۔ خالد اور عصام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینے چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکے آ گئے۔ چند دن بعد انہیں مدینے سے ولید کا زبانی پیغام ملا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔